مولانا طیب ظہور صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر البریہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. اصحاب فہم و ذکا، سخن شناسان محفل، قابل قدر علماء کرام، مشائخ عظام، آپ حضرات اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ آج ہم یہاں پر خطیب الامت، قافلہ احرار کے عظیم سرخیل امیر شریعت حضرت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات کے موقع پر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. اور جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے استحکام پاکستان. میں 2-4 منٹ کے اندر استحکام پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ارباب علم و دانش، استحکام پاکستان، پاکستان کا استحکام اور سالمیت، یہ ہماری خواہش ہے. یہ ہماری خواہش اس وجہ سے نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اگرچہ اس وجہ سے بھی ہے، مگر فقط اس وجہ سے نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جس نبی کا ہم نام لیوا ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی شریعت، سنت اور تعلیمات ہمیں تلقین کرتی ہے کہ ریاست کی مضبوطی کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدام کیے جائیں. ارباب علم و دانش، وطن عزیز پاکستان ریاست مدینہ کے بعد اس کرۂ ارض میں وہ عظیم ریاست ہے، وہ مقدس ریاست ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے. اور اس کے قیام کے لیے 10 لاکھ شہدائے کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. 80,000 ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عزت و ناموس کی جو قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ شامل ہے. اور سامعین ذی وقار، ہماری خواہش ہے پاکستان مستحکم ہو. پاکستان اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے استحکام کے تقاضوں کو پورا نہ کر لیا جائے. استحکام کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے پاکستان اپنی تکمیل کا تقاضا کرتا ہے. تکمیل کا تقاضا کیسے؟ 3 حوالوں سے تکمیل کا تقاضا کرتا ہے. جغرافیائی حوالے سے، نظریاتی اور تہذیبی حوالے سے، معاشی اور معاشرتی حوالے سے. جغرافیائی حوالے سے کیسے؟ تحریک پاکستان چلی، عین قیام پاکستان کے موقع پر بین الاقوامی طاقتوں نے مسئلہ کشمیر کو کھڑا کر دیا اور آج تک اس کو سلجھنے نہیں دیا جا رہا. ہماری افواج پاکستان، ہمارے ادارے اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن جغرافیائی حوالے سے پاکستان مکمل اس وقت ہوگا جب کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا. دوسرا ہے نظریاتی اور تہذیبی حوالے سے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کی تحریک شروع کی تو اس وقت اپنا یہ عزم ظاہر کیا تھا کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد ہے، یہاں پر مسلمانوں کے اسلامی تشخص کو قائم رکھنا ہے، یہاں پر شرعی عدالتیں قائم ہوں گی، اسلامی قوانین کے نفاذ ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 78 سال گزر جانے کے بعد ہمیں پاکستان کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ نظر نہیں آتا. لیکن صحیح معنوں میں پاکستان نظریاتی اور تہذیبی حوالے سے مکمل اس وقت ہوگا جب اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا نظام قائم ہوگا. اس حوالے سے ہمارے علماء کرام کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور آخری بات، تیسری چیز پاکستان کا جو تکمیل کا تقاضا کرتا ہے وہ ہے معاشی اور معاشرتی حوالے سے. معاشی اور معاشرتی حوالے سے کیسے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت علماء کرام کو، دیگر لوگوں کو اس بات کا عزم ظاہر کیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا جو نظام معیشت ہے وہ مغربی معاشی فلسفہ پہ نہیں بلکہ اسلامی معیشت کے مطابق ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہم پر سودی نظام مسلط ہے، آج بھی ہم سود کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو IMF، دیگر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، ہمیں اپنے شکنجوں میں جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان معاشی اور معاشرتی حوالے سے مکمل اس وقت ہوگا
جب اس ملک سے سود کا خاتمہ ہوگا اور اس ملک کے اندر اسلامی معیشت کا راج ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جیسے ہمیں بتایا گیا تھا اور جن کا عزم ہمارے علماء کرام بزرگوں کے سامنے کیا گیا تھا، اللہ رب العزت ویسے ہی اس پاکستان کو بنائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟